جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں, اللہ کا یقین کرتے ہیں, وہ جلد باز نہیں ہوتے. اور اللہ کہتے ہیں اللہ کا یقین کون کرتے ہیں؟ مصلی, جو اپنی جان کو میرے حوالے کر دیتے ہیں. اور انہوں نے میرے حوالے اپنی جان کر دی ہے, نہیں کر دی, اس کی علامت کیا ہے کہ نماز ٹائم پہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پابندی سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, ٹائم پہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. دوسری علامت اللہ نے بیان کی ہے, والذین فی اموالہم حق معلوم. اللہ کہتے ہیں صدقہ نہیں کرتے. نا یہ تو بہت ہلکا لفظ ہے کہ یہ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں, تو ساری دنیا کرتی ہے بھائی, غیر مسلم بھی کر دیتا ہے, چیریٹی کرتے ہیں نا غیر مسلم بہت زیادہ. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے مال میں متعین حصہ ہے, ان کو پتا ہے یہ میرا ہے ہی نہیں, یہ غریبوں کا ہے. یہ اللہ نے جو مجھے ایکسٹرا دولت دے دی ہے یہ میرے لیے تھوڑی دی ہے, یہ دی کس کے لیے ہے؟ تو غریبوں مسکینوں کے لیے دی ہے. سمجھتے ہو؟ ان کا یہ خیال یہ ہماری ہے ہی نہیں بھائی. آج ہمارا یہ نظریہ ہے, یہ کانسیپٹ ہے. آج ہمیں جب پیسہ ملتا ہے تو ہم غریب کو کھلا تو دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بھائی کو بھی دے دیں گے یہ سمجھ کے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں. بیوہ بہن کو بھی دے دیں گے, چل بھائی کیا یاد کرے گی, بھائی تیرا خیال کرتا ہے, یہ لے. اول تو یہ بھی نہیں کر رہے, اتنا بھی نہیں کر رہے. بیوہ ہوئی اپنی ذمہ داری پہ ہوئی, ہم نے تھوڑی بیوہ کرایا اس کو, اس کے شوہر کو ہم نے تھوڑی مارا ہے. بھائی موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, کوئی کندھا نہیں دے رہا تھا, لوگوں نے کہا کندھا دو, لیکن ہم نے تھوڑی مارا ہے, مشکل ہو رہا تھا نا اس کو اٹھانا. تو لوگ یہی کہتے ہیں بھائی اگر بے روزگار ہے, میں نے تھوڑی بے روزگار بنایا ہے, اپنی حرکتوں سے بے روزگار ہے. بہن طلاق یافتہ بیوہ ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئی, اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. بھائی ہماری ہیڈک تھوڑی ہے, یہ اپنا گھر خود ہی بچانا تھا نا. کوئی خاندان میں معذور پیدا ہو گیا, یتیم ہو گیا, اس کا خیال کر لو بھائی, اس کو پال لو. ابے ہماری ہیڈک تھوڑی ہے. زیادہ تر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. یہ کنجوسی آپ کو غیر مسلموں میں زیادہ ملے گی, بہت زیادہ ملے گی. آپ کہتے ہو وہ تو بہت چیریٹی کرتے ہیں, اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں نا تو معذوروں کو حکومت نہ پالتی. وہاں پہ حکومت کو پتا ہے اگر معذوروں کو بہن بھائیوں کے حوالے کر دیا, کچھ پلیں گے, میجورٹی برباد ہو جائے گی. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ سوسائٹی کا ایک ایسا چہرہ ہے جو اوپر سے نظر آتا ہے, ایک چہرہ وہ ہے جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک چہرہ ہے میرے بھائی. ایک چہرہ یہ ہے جب آپ جاؤ گے آپ کو لگے گا معذوروں کو گورنمنٹ کتنا اچھا پالتی ہے, اور ہماری گورنمنٹ تو لوگوں کو الٹا معذور بناتی ہے. آپ دیکھو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, بائکوں والے گٹر میں گرتے ہیں, تو گورنمنٹ لیول پہ ان کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں کہ نہیں توڑی جا رہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ سروائیکل پین کراچی میں ہر تیسرے آدمی کو ہے, بائک چلانے والوں کو. یہ کیوں ہوا؟ بائک جا رہی تھی, اچانک ایک زور سے کھڈا آیا, تو اوپر کی 5 کلو تقریباً وزن ہوتا ہے سر کا, ڈاکٹر کہتے ہیں, تو یہ 5 کلو وزن دھاڑ کر کے جب نیچے آیا تو 50 کلو کا ہو گیا. یہ ایک دم ریڑھ کی ہڈی نے کو لگا کہ یہ 5 کلو نہیں, میں نے 50 کلو اٹھائے ہوئے ہیں. تو کہیں سے بھی ہڈی دائیں بائیں کھسک گئی یا سرک گئی. وہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جا کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ بچوں کو, لوگوں کو معذور کرانے کا انتظام ہے. ان کے ہاں معذوروں کی بے پناہ کیئر ہے. معذور کے ساتھ ایک ملازم ہوتا ہے, کوئی بھی جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں, یہ اس سوسائٹی کا حسن ہے. لیکن اس حسن کے اندر ایک بہت خطرناک, اگر گورنمنٹ وہاں معذوروں کو نہ پالے, گورے کے پاس اپنے معذور بھائی کو پالنے کا ٹائم نہیں ہے, سڑکوں پہ سڑ کے مر رہے ہوں گے. کیوں اللہ پہ ایمان نہیں ہو, کہے گا یار میں اپنی لائف کو اس کی وجہ سے کیوں خراب کر دوں. کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, میجورٹی نہیں کرے گی, کیونکہ اس کے لیے جو موٹیویشن چاہیے بہت پاورفل, وہ اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے موٹیویشن, وہ مخلوق کی طرف سے موٹیویشن اور ایسا حوصلہ مل نہیں سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہاں آپ کو لوگ ملیں گے 10 سال سے ابا کوما میں ہے اور بیٹا اس کی خدمت کر رہا ہے, پیمپر چینج کر رہا ہے. غیر مسلموں میں خدمت کا ایسا جذبہ مارکیٹ سے شارٹ, ختم. کچھ لوگ ہیں, بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم. مال تو ایک سائن ہے, علامت ہے, مطلب ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پر خدمت خلق زیادہ تر پیسوں سے ہوتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے نہیں ہوتی, حالانکہ پیسوں سے ہوتی ہے. تبھی لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, منہ زبانی اخلاق دکھانے کے لیے بہت تیار ہیں لوگ. آپ دیکھ لو نا, آج کل بھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کر رہا, اور غریبوں پہ پیسہ نہیں, منہ سے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو چلاتے رہیں گے, بس مسکرا کے بات کرنا, صدقہ والی حدیث لے لیے. تو اللہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی کہ ان کے مال میں حق ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان نہیں کر رہے, بلکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں. کافر کا نظریہ ہے میری قابلیت جس سے میں نے یہ دولت کمائی, میری ایبلٹی, میری ایفرٹس, میری محنت, تو جب میری کرے گا تو پھر دولت پہ بیٹھ جائے گا وہ.
جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو اللہ نے جب میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے تو یہ اللہ نے دیے ہیں، یہ بھیک میں ملے ہوئے ہیں، یہ میری نہیں ہے. جب میری نہیں ہے تو پھر جو اللہ کی ہے تو اللہ جس پہ خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے اس کا حق ہے. بھائی اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہی اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کہ کچھ لوگوں سے اللہ چھین کے آزماتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کو دیا ہے یہ اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس کو نہیں دیا. اس کی مثال ایسے ہے، دو بھائی جنگل میں جا رہے تھے، ماں باپ نے دونوں کو صحرا میں بھیجا کہ صحرا میں جا رہے ہو، لمبا سفر ہے، ایک کو پانی کی بوتل بھر دی، دوسرے کو خالی رکھا. کہا یار یہ زیادہ بوجھ اٹھا لے گا تو بیٹا یہ پانی کی بوتل ہم تمہیں بھر کے دے رہے ہیں، تم بھی پینا اور جب اس کو پیاس لگے اس کو بھی پلانا. اب آپ نے کیا کیا، آپ سفر میں ہو، آپ بوتل لے کے شاٹ، وہ پانی مانگ رہا ہے، بولے جا تو پانی کدھر سے، پھر اس کو دے رہے ہو ایسے ڈھکن میں نا ٹپکا ٹپکا، بولا میرا احسان ہے میں تجھے دے رہا ہوں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا تیرا احسان کیا، تو نے تھوڑی کنویں سے پانی نکالا، یہ تو ہمارے ماں باپ نے بوتل بھر کے دے دی ہے. دونوں کو پکڑانے کے بجائے ایک حکمت تھی کہ بھائی ایک کو دے تو بوجھ اٹھا لے گا اور دوسرے پہ خرچ کر لے گا. تو مسلمان کا دولت کے بارے میں یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ ہے، تاکہ ہم اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کریں. اب ہم خرچ کرتے ہوئے احسان جتلانا شروع کر دیں یا یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم بہت بڑے فنٹر بن گئے ہیں، تو کافر پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے، مسلمان پہ یہ سوچ سوٹ بولو نہیں کرتی. اس لیے اللہ نے فرمایا فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں حق ہے، حصہ ہے، ان کو پتا ہے بھائی یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرا پیسہ ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا ان کے لیے، تو جن کی امانت ہے ان کے سپرد کر رہا ہوں میں. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. اچھا تیسری اللہ نے علامت بیان کی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، بڑے فنٹر بنتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. تو اللہ کو ایسی خدمت بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے تو اپنی دین سمجھتے ہیں، تو ان کے دل میں خام خواہی آئے گا کہ ہم احسان کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کا ہم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ڈرنے کا کیا مطلب ہے، ان کو پتا ہے نہیں دیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، نماز چھوڑیں گے یا ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. تو ہم تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ کافر کے ذہن میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو والذین هم لفروجہم حافظون، بہت سے لوگ دنیا میں آپ کو نیک نظر آئیں گے لیکن اخلاقی برائیاں بھی ہیں ان کے اندر. تو اللہ کہتے ہیں یہ نیکی والے کام کرتے ہیں لیکن اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اب جیسے وہ حاجی غفار صاحب کی میں نے مثال دی، حاجی بھی ہیں، پاجی بھی ہیں، نمازیں بھی، ہو سکتا ہے 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہوں، کام کیا کر رہے ہیں، چرس ہیروئن بیچ رہے ہیں میرے بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی بزنس اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ. اس لیے اللہ نے ایک مثال دے دی، اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں. اخلاقی برائیوں میں وہ برائی کی قرآن نے مثال دی ہے جس میں لذت سب سے زیادہ اور اس سے بچنا سب سے زیادہ مشکل. یہ بھی ایک ایگزامپل ہے اصول بیان کرنے کے لیے کہ جو اس اخلاقی برائی سے بچ گیا وہ باقی تو چھوٹی موٹی برائیوں سے کیوں نہیں بچے گا. وہ تو ان اخلاقی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے زنا، فحاشی، بد نظری، کیونکہ اس کی طرف انسان کی طبیعت سب سے زیادہ مائل ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان آیا نا، وہ میں نے کہا جب 20 منٹ کوئی اینکر رہے گی تو پھر بندے کو خیال تو آئے گا. وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے اسٹریٹ فارورڈ ہے، انہوں نے بالکل ہی پارسل کر دیا. ڈاکٹر صاحب کا بھائی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کسی اینکر نے پوچھا کہ وہ یوں، تو انہوں نے کہا 20 منٹ تک جب کوئی جا کے دیکھ لینا، میں کیوں اس کو ایکسپلین کروں. تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ایک نوجوان کے لیے، حرام خواہشات، یہ سب سے مشکل کام. تبھی ہم نے نمازی بھی دیکھے، حاجی بھی دیکھے، لیکن یہاں کے سب پنچر ہو جاتے ہیں. یار مفتی صاحب بد نظری نہیں چھوٹتی، بد نظری نہیں چھوٹتی، یہ بڑا مشکل ہے. کوئی لڑکی جا رہی ہو حسینہ اور آپ پہلے سے نظر جھکا لو، نہیں یار ٹھرکی وہاں تک جائے گا، گھر پہنچا کے آئے گا، اس جائے گا اس کے پیچھے پیچھے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے میرے بھائی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ عمدہ اوصاف سے مزین بھی ہوتے ہیں، نماز اور صدقہ خیرات، اور اخلاقی برائیوں سے خالی بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا تحلی بالفضائل اور تخلی عن الرذائل. رذائل یعنی بری چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کر دینا اور اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر دینا، پھر انسان کا بچہ بنتا ہے. آپ کی بوتل میں خوشبو پڑی ہوئی ہے، ڈھکن کھولو گے ایک دم خوشبو پھوٹے گی. آپ کی بوتل میں بدبو پڑی ہوئی ہے، ڈھکن کھولو گے ایک دم گٹر کی بو آئے گی. اب جس بوتل میں گندگی پڑی ہوئی ہے اگر آپ اس کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو تو کیا یہ طریقہ سوٹیبل ہے کہ آدھی بوتل گرا کے اس گٹر میں آدھی خوشبو ڈال دو؟ کیچڑ بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ پتہ نہیں چلے گا یہ گندا ہے اچھا ہے کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آ جائے مارکیٹ میں.
تو اس بوتل کو خوشبودار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو گندگی سے پاک کرو, اس کو اچھی طرح ڈیٹول سے دھو, بھائی سارا گند نکالو. اب ہم نے اس میں کیا بھرنی ہے؟ خوشبو. تو نماز اور صدقہ خیرات یہ خوشبو ہیں, اور بد نظری, بے حیائی اور جو الٹے الٹے کام نوجوان لوگ کر رہے ہوتے ہیں نکاح کے علاوہ, وہ ساری کیا ہیں؟ گندگیاں ہیں. چرس, نشہ. حاجی غفار صاحب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ دنیا کو چرسی بنا رہے ہیں. 3 اسمگل میرے ذہن مجھے آج پتہ چلے ہیں. ایک تو وہ جو سعودی میں وہ بھی حاجی, 2 آج رپورٹ پیش ہوئی ہے, وہ بھی ہیروئن کے بہت بڑے اسمگلر ہیں. وہ بھی کیا نکلے اتفاق سے, ایسے حاجی کے نام میں حاجی لگا ہوا ہے. تو بوتل کو آپ کیا کرو گے؟ گندگی سے پہلے خالی کرو گے, پھر اس میں خوشبو. تو اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے بھائی. تحلی کہتے ہیں آراستہ, حلیہ عربی میں کہتے ہیں زیور کو, حلیہ بھی کہتے ہیں, حلا اس کی جمع آتی ہے. تو تحلی زیور سے آراستہ ہونا. تو کہتے ہیں بھائی آراستہ ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ تخلی عن الرذائل, پہلے گندگی سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے. آپ جمعے کے دن نہا دھو کے تیاری کرتے ہو نا, پھر خوشبو لگاتے ہو, یا اسی گندگی میں ہی خوشبو پھوڑ کے آ جاتے ہو؟ پہلے آدمی اپنی گندگی دور کرتا ہے جسم کی, پھر صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, پھر خوشبو لگاتا ہے, پھر گلگت جاتا ہے. وہ گلگت والوں نے مجھے کہا تھا کبھی خوشبو لگا کے گلگت آؤ تو پھر بات کریں گے آپ سے, تو مجھے میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ ان کے اندر یہ خوبصورت اوصاف بھی ہوتے ہیں اور یہ اخلاقی برائیوں سے پاک بھی ہوتے ہیں. کافر میں نہ وہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے, نہ اس میں یہ خوبصورت اوصاف ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے مخلوق کا خیال کرتا ہے اور پھر اس کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور نہ اس میں یہ اخلاقی برائیوں سے وہ پاک ہوتا ہے, وہ نشہ بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, اور وہ زنا بھی کرتا ہے. تو کہاں سے اچھا ہو گیا میرے بھائی؟ نہ باطنی برائیوں سے پاک اور نہ ظاہری اچھائیوں سے مزین. تو پھر اچھا کہاں سے ہو گیا وہ؟ اس لیے میں اور آپ تو کافر کو اچھا مانتے ہیں, اللہ اچھا ماننے کے لیے اسے تیار نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں اچھے یہ لوگ ہوتے ہیں. تو والذین فی اموالہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ نے فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے. کیا مطلب؟ اسلام چونکہ دین فطرت ہے. اب بعض لوگوں نے کیا کیا, اس میں اتنا غلو کیا نا, عورت سے دور رہنا, اپنی نظر کی حفاظت کرنا, کہ انہوں نے جو نیچر تھی نا اس سے بغاوت کی. جیسے آپ کو ہندوؤں میں ایسے پنڈت نظر آئیں گے, ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا انہوں نے. پادریوں میں ایسے لوگ نظر آئیں گے, ساری زندگی عورت سے اپنے آپ کو دور رکھا, اور اس کو کیا سمجھا؟ کمال. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام کہتا ہے بھائی اگر عورت سے دور رکھنے کے لیے میں نے مرد کو بنایا ہوتا تو مرد کو مرد پیدا نہ کرتا, عورت کو عورت پیدا نہ کرتا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ دور رہنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک غیر اخلاقی طریقہ ہے جو گندے پلید لوگوں کا ہے زنا کے ذریعے, اور ایک اخلاقی طریقہ ہے جو پیغمبروں کا ہے جس کے لیے مرد اور عورت بنے ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کر کے ان دونوں کا کیا ہو؟ جوڑ ہو, تاکہ نسل بڑھے اور برائیوں سے معاشرہ پاک ہو جائے. تو بد نظری سے بچنے کا, برائیوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنا. ہم تو نکاح چیختے رہتے ہیں, پاگل تھوڑی ہیں. آپ کی شادی سے مجھے کیا ملے گا میرے بھائی؟ آپ شادی کرو گے تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ میں تو ولیموں میں بھی نہیں اب جاتا, جو تھوڑا بہت پہلے فائدہ ہوتا تھا وہ بھی ختم. جس کی شادی ہوتی تھی ولیمے میں بلاتا تھا مجھے وہ, تو وہ بھی نہیں میں جا رہا. وجہ اس کی ہے میرے بھائی کہ مرد کی عورت کی طرف رغبت یہ نیچرل ہے, یہ فطری ہے. تبھی جب لڑکے کہتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ ہمیں فوش ویڈیو نہیں چھوٹ رہی اور یہ سب ہم سے نہیں چھوٹ رہا, بھائی اس لیے نہیں چھوٹ رہا کہ تمہارے اندر ایک جذبات ہیں. جب وہ جذبات حلال طریقے سے پورے نہیں ہوں گے تو حرام سے بچنا بہت زیادہ مشکل. دیکھو غیر اخلاقی حرکت ہے چوری کر کے روٹی کھانا, یہ اخلاقی ہے غیر اخلاقی؟ اب آپ نے غیر اخلاقی حرکت سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا, روٹی ہی نہیں کھانی ہے. تو بھائی معدہ آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں. آپ نے کسی بزرگ کو بتایا کہ حضرت مجھے چوری کر کے روٹی کھانے کی عادت ہے. بزرگ نے کہا کہ بیٹھ جا, محاسبہ کر, مراقبہ کر, 4 مہینے لگا, چوری کی برائی سوچ تاکہ یہ برائی تجھ سے چھوٹ جائے. لیکن وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں دے رہے کہ پیسوں سے خرید کے کھا لے, وہ کہہ رہے نہیں بس کھا ہی نہیں. تو کتنے دن بیان سنو گے میرے بھائی؟ تھوڑے دن تک سنو گے بھائی روٹی چوری کی بری چیز ہے, بری چیز ہے, بری چیز ہے. پیٹ کہے گا تو 4 مہینے لگا لے, تو چلا لگا لے, تو خانقاہ میں بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ جائے. جس بزرگ کے پاس جا کے بیٹھے گا نا کم بخت, اس کو بھی روٹی نہیں ملے گی, وہ بھی چوری کرے گا پھر, جس سے تو موٹیویشن لے رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جو بزرگ تیرے کو سمجھا رہا ہے نا کہ روٹی چوری کی بری چیز, اس کو بھی حلال طریقے سے روٹی کھانی پڑے گی تو سمجھائے گا, ورنہ تھوڑے دنوں میں بیان کرتے کرتے اس کا اپنا دل بھی خراب ہوگا, وہ بھی چوری کرنے کی. کیونکہ پیٹ ایسی چیز ہے میرے بھائی جو کسی کے بیانات سے متاثر نہیں ہوتا. پیٹ روٹی کی فضیلت کے بیان سننے سے نہیں بھرتا, وہ روٹی کھانے سے بھرتا ہے. دیکھو آپ کو بھوک لگ رہی تھی,
بہت دل چاہ رہا ہے روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں روٹی کھاؤں. میں نے آپ کو بیان میں مشغول کر دیا. میں نے کہا دیکھو روٹی کھانا بہت بری چیز ہے, روٹی سے بہت نقصان ہوتا ہے, مت کھاؤ. آپ متاثر ہو گئے, لیکن اس بیان سے آپ کے پیٹ پہ کوئی اثر پڑے گا ہے؟ پیٹ کے پاس دماغ نہیں ہوتا بیان سننے کے لیے, ٹھیک ہے. پیٹ کی چاہت خدا کی قسم اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب اس میں روٹی کا نوالا ڈلے گا. ہم صبح پراٹھے کیوں کھاتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں پراٹھا صحت کے لیے یوں ہوگا نقصان دہ, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی صبح پیٹ خالی ہوتا ہے, جب تک ایک بھاری بھرکم نوالا دھاڑ کر کے پیٹ میں نہ گرے اس وقت تک یہ ساری ڈاکٹروں کی تقریریں مجھے سمجھ میں آتی ہیں, لیکن پیٹ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے ایک پشاور کے دوست پٹھان, وہ گاؤں کے عادی, وہ موٹے موٹے نوالے کھانے کے عادی. جب جامع رشید میں 3 دن کا اجتماع تھا تو چاول مل رہے تھے, تو رات کو کھانے میں ان کے ساتھ بیٹھا, تو وہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ دوپہر بھی چاول رات بھی چاول. پرانا بات ہے پرانی. کہتا ہے یار مفتی صاحب کوئی روٹی موٹی کا انتظام کرو یار ان سے. بولے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا پیٹ اس سے چاول سے تو یہ ایسا لگتا ہے گدگدی ہو رہی ہے پیٹ میں جا کے ہمارے, ایسے جاتا ہے یوں یوں کر کے نا ایسے پھسل کے آ جاتا ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے موٹا نوالا چاہیے. افغانیوں کا نوالا دیکھا ہے آپ نے روٹی کا؟ اتنا بڑا نوالا. کہتے ہیں یار یہ ہمیں روٹی کا بڑا نوالا چاہیے, یہ پیٹ میں دھاڑ کر کے گرے گا, کچھ ویٹ لگے گا تو پتا چلے گا پیٹ بھرا ہے. یہ کیا ہمیں چاول پہ جو ہے نا لگایا ہوا ہے. تو میرے بھائی پیٹ جو ہے وہ کسی کے بیان سے متاثر نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن میں کہا کہ ایمان والے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, ساتھ میں اللہ نے شادی کا ذکر کر دیا تاکہ حفاظت کا مطلب سمجھ میں آئے.